الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت واجب الاحترام سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ماہ سیام کا چوتھا روزہ ہے اور مارچ کی 26 تاریخ ہے، 1444 ہجری ہے۔ اللہ پاک نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس مبارک مہینے کی برکات ہم نے حاصل کرنی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تمام مسلمان کوشش کر رہے ہیں کہ اس مبارک مہینے کی برکات حاصل کی جائے اور اہتمام کے ساتھ روزے رکھے جائیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ایام معدودات، یہ چند دن ہے گنتی کے۔ دیکھیے الحمدللہ آج چوتھا روزہ ہے، دن گزرتے پتہ نہیں چلتا، چند دن ہے گنتی کے، 29 یا 30 دن ہوں گے۔ تو اللہ پاک یہ ہماری ماہ سیام کے روزے قبول و منظور فرمائے۔ اور ایسا مبارک عمل ہے یہ روزہ رکھنا، اللہ پاک اس کی برکت سے ہمیں رحمت بھی عطا فرماتے ہیں اور مغفرت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ پہلے عشرے کی دعا یہی ہے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس دعا کا اہتمام کرنا ہے اور روزہ جو ہے اپنے روزے کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ پاک اس دعا کی برکت سے اگلے 20 دن کے جو روزے ہیں وہ سارے کے سارے آسان فرما دیتے ہیں، اور رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ اور صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ پاک تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ روزے کا عمل اللہ پاک کو اس قدر محبوب اور پسند ہے کہ یہ عبادت ایسی ہے کہ جس کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا نہیں آ سکتا۔ نماز کے اندر دکھلاوا آ سکتا ہے، زکوٰۃ کے اندر دکھلاوا آ سکتا ہے، اور بندہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے اندر بھی ریاکاری اور دکھلاوا آ سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، فلاں بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے، فلاں بندہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ ان تمام اعمال میں ریاکاری اور دکھلاوا آ سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی محبوب عبادت ہے، ایسی پیاری عبادت ہے کہ اس کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا نہیں آ سکتا۔ کسی مسلمان کو کسی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ فلاں کا روزہ ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو بندہ جب یہ روزہ رکھتا ہے اس کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا نہیں آ سکتا، اس لیے اللہ پاک کو یہ عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ اور جتنے اعمال ہیں، نماز کا پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا یہ بھی عبادت ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن ان عبادات کو جو صلہ ہے، نیکی ہے، اللہ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ فرشتوں میرے بندوں کو ان کا صلہ دے دو۔ اس نیکی کرنے کا عمل جو ہے اس نے کیا ہے، اس کے اندر اس کی جزا جتنی بنتی ہے اللہ کے فرشتے عطا کر دیں گے۔ لیکن جب روزے کی باری آئے گی تو روزہ ایسی عبادت ہے جس کی جو اللہ کو اتنا محبوب عمل ہے اور اتنا محبوب اور پسند ہے کہ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں، یہ عمل اتنا پیارا ہے، اتنا محبوب ہے کہ اس عمل کی جزا میں خود دوں گا۔ اس نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو محترم سامعین، جس بندے کو اللہ کی ذات مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟
تو اللہ پاک کی ذات بہت بڑی ذات ہے، بڑی غفور رحیم ذات ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اور اس جنت کے دروازے سے روزے دار ہی گزر سکتے ہیں۔ روزے دار گزریں گے، اور روزے کے علاوہ کوئی بندہ یہاں سے، روزے دار کے علاوہ کوئی بندہ اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جب جنت میں روزے دار اس دروازے سے گزر جائیں گے باب الریان سے، پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ تو محترم سامعین، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم سب کوشش کریں کہ اس ماہ سیام کے مبارک مہینے کے روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان اللہ نہ کرے اگر کوئی بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر ایک روزہ بھی اس نے چھوڑ دیا ہے، اور یہ روزہ اس قدر قیمتی عظمت اور شان والا ہے، اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا اور بندہ یہ چاہتا ہے کہ دوبارہ میں اس کی قضا کر لوں، اس کو رکھ لوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ساری زندگی بندہ روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ روزہ اس قدر پیارا ہے، اس قدر محبوب ہے کہ اگر کوئی مسلمان ماہ سیام کے مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے تو 70 سال کی مسافت تک جہنم کی آگ اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ تو محترم سامعین، تمام مسلمان اس بات کا اہتمام کریں کہ ماہ سیام کے روزے رکھنے کی کوشش کریں اور اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ اس نے فرمایا ایام معدودات، یہ چند دن ہے گنتی کے، دیکھو ایسے گزر جائیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پر جو شخص تم میں سے مریض ہے یا مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، ان دنوں کے بدلے میں اور دنوں میں باقی جو دن رہ جائیں گے اس کے روزوں کے بعد میں اس کی قضا کرنی ہے۔ فعدۃ من ایام اخر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے سفر کی وجہ سے 3 روزے رہ گئے ہیں یا 5 رہ گئے ہیں یا 7 رہ گئے ہیں، جتنے بھی سفر کی وجہ سے روزے رہ گئے ہیں، ان روزوں کی قضا ہم نے بعد کرنی ہے اور اس کی تعداد کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر تم میں سے کوئی بندہ مریض ہے تو مریض اگر 3 دن بخار رہا، 4 دن رہا، 10 دن رہا، اگر کوئی بیماری ایسی ہے کہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کی روزے کی بھی قضا کرے گا اور ان کی تعداد کو پورا کرے گا۔ تو کوشش یہ کرنی ہے، اللہ سے صحت اور عافیت مانگنی ہے، اور اپنے کھانے پینے کا اہتمام جو ہے معتدل رکھنا ہے۔ کھانا اتنا بندہ زیادہ نہ کھا لے افطاری کے وقت کہ روزہ اللہ نہ کرے، بیماری کی وجہ سے روزہ رہ جائے، تو کھانا معتدل کھانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد، روزہ افطار کرنے کے بعد 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ یہ نماز تراویح ہماری عبادت بھی ہے اور ہمارے لیے گویا کہ یہ صحت کے لیے بہت بڑی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ عبادت بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کی ورزش بھی ہو جائے گی۔ عبادت بھی اللہ نے دی ہے اور ورزش بھی دی ہے، اور جو مسلمان اس کا اہتمام کرتا ہے 20 تراویح کا، اللہ پاک اس کو صحت و عافیت کے ساتھ جو ہے پورے رمضان شریف کے مہینے روز رکھنے کی توفیق عطا فرماتی ہے۔ تو اس نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یہاں مریض کا ذکر پہلے ہے اور مسافر کا ذکر بعد بھی ہے، کیونکہ مریض تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، مرض تو کسی کو بھی لگ سکتا ہے، لیکن سفر جو ہے یہ بندے کے اختیار میں ہوتا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ماہ سیام کے مہینے میں ہم جو ہے سفر کو اپنے کو کلوز کر لیں، سفر بغیر کسی مجبوری کے سفر نہ کریں اور ماہ سیام کے روز رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور آگے کیا فرمایا، وَعَلَّ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اگر تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو زیادہ مریض ہے اور کبھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اس کے اللہ پاک نے گنجائش دی ہے کہ وہ بندہ فدیہ دے سکتا ہے، ایک روزے کے بدلے میں کسی مسلمان بھائی کو کھانا کھلا سکتا ہے، صبح کا روزہ بھی رکھا دے اور شام کا بھی رکھا دے، یا اس کو جو ہے خشک راشن جتنا بنتا ہے، تقریباً 300 روپیہ بنتا ہے، 300 روپے کے حساب سے روزانہ اس کو جو ہے کھانا کھلا دے یا اس کو راشن دے دے ایک روزے کے حساب سے۔ تو اس طریقے سے جو بندے زیادہ مریض ہوتے ہیں یا زیادہ ضعیف ہوتے ہیں یا زیادہ کمزور ہوتے ہیں، تو ایسے اشخاص کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اجازت دی ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، کہ فدیہ دیا جائے کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو جو حقدار ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ ایسے مسکین کو دینا ہے، ایسے یتیم کو دینا ہے جو روزہ رکھنے والا ہو، جو نماز پڑھنے والا ہو، جو تلاوت کرنے والا ہو، جو ذکر و اذکار تسبیحات کرنے والا ہو،
تو اللہ پاک جو ہے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے اور فدیہ دینے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ اگر تم اس سے زیادہ دے، 300 کے بجائے 400 دے دو، 500 دے دو، 1000 دے دو، جتنا زیادہ دے دو اتنا زیادہ دینا فضیلت کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، شان کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اگر اس سے بڑھ کے کوئی دینا چاہتا ہے تو اللہ کے یہاں محبت زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم اس بات کو جان لو، تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ روزہ کتنی عظمت والا ہے، کتنی شان والا ہے، اور کتنا پیارا ہے، اور کتنا اللہ کے زیادہ قریب ہمیں کرنے والا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ صحت یاب ہونے کے بعد روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ماہ صیام کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رات کو نماز تراویح جو ہے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ماہ صیام کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں، مریض تو ہوتے ہیں لیکن مریض ہونے کے باوجود اپنے کمرے میں اپنے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اگر میڈیسن کھانی ہے، دوائی کھانی ہے، پانی پینا ہے یا کھانا تھوڑا سا کھانا ہے تو کسی مسلمان بھائی کے سامنے نہیں کھاتے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو، یا کسی مسلمان بھائی کو یہ موقع نہ ملے دیکھو بھائی یہ ہمارا مسلمان بھائی کھا رہا ہے ہم بھی کھا لیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ تو بیچارہ مریض ہے یا مسافر ہے، اس لیے چھپ کے کھانا ہے، کسی کے سامنے کھانے کی کوشش نہیں کرنی، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی دل میں یہ بات لائیں کہ یہ دیکھو یہ روزہ جو ہے کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے۔ ہم تو مریض آدمی کو چاہیے کہ احترام کرے اور ایک سائڈ پر بیٹھ کر جو ہے کھانا کھا لے اور دوائی کھا لے تاکہ کسی کے علم میں نہ ہو، اور جب کھانا کھانے لگے یا پانی پینے لگے اور پانی کا لعاب جو ہے گلاس اس کے لعاب تک پہنچے، منہ تک پہنچے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اگر میں صحت مند ہوتا، میں تندرست ہوتا تو میں کبھی تیرا روزہ نہ چھوڑتا، تو مجھے صحت عطا فرما دے، انشاءاللہ میں آپ کے سارے روزے رکھوں گا۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے، سرعام کھانا نہیں چاہیے۔ ہمارے مسلمان بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو صحت مند بھی ہوتے ہیں، تندرست بھی ہوتے ہیں، اور نوجوان بڑے خوبصورت نوجوان ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد روزے رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے ادب احترام بہت بڑی چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ ایک کافر کا مسلم کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ مسلمان رمضان شریف کا بڑا احترام کیا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ ایسے واقعہ پیش آیا کہ وہ غیر مسلم اس کا بیٹا مسلمانوں کے بازار میں گئے اور وہاں سے گزر رہے تھے، اس کے بیٹے نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانا کھایا تو اس کے باپ کو غصہ آیا، اس کے منہ پہ تماچا مارا کہ بیٹا تمہیں پتہ نہیں کہ مسلمانوں کا بازار ہے اور مسلمانوں کے بازار میں تو عام کھا پی رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہمیں سب کو ادب احترام کرنا چاہیے۔ تو آگے سے بیٹا جواب دیتا ابو جی یہ کام آپ تو نہیں کرتے ہیں، آپ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ کہتے بیٹا میں کھاتا پیتا ہوں، میں غیر مسلم ہوں، میں روزہ نہیں رکھتا، لیکن میں شریعام نہیں کھاتا پیتا، میں ایک کمرے میں اپنے گھر میں ایک سائڈ پہ بیٹھ کے کھاتا ہوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، ادب احترام کرتا ہوں رمضان شریف کا۔ تو اس ادب احترام کرنے پر اللہ پاک نے اس کو کتنا بڑا انعام دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ بندے کا جب انتقال ہوا، فوت ہو گیا، تو ایک اللہ والے کو خواب میں ملا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ بندہ جنت کی سیریں کر رہا ہے، اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی ہے۔ اور اللہ والے نے پوچھا کہ تم بھائی کیسے جنت میں چلے گئے، تم تو غیر مسلمان تھے، تم نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں صیام کے مہینے کا احترام کیا اور اپنے بیٹے کو میں نے احترام کے متعلق بتایا، تو اللہ پاک کو یہ عمل اتنا محبوب اور پسند آیا کہ خالق کے قرات نے جب مجھے موت آنے لگی تو میرا خاتمہ ایمان پہ ہوا، اللہ نے مجھے کلمہ نصیب کر دیا اور میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اللہ نے مجھے اسلام میں داخل کر دیا اور اللہ پاک نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ تو دیکھیے باادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے رمضان شریف کے مہینے کا احترام کرنے پر ایک غیر مسلم کو کتنا بڑا اجر عطا فرما دیا ہے اور جنت الفردوس میں اس کو داخل فرما دیا ہے۔ تو محترم سامعین، آج کے مسلمان کو یہ بات سوچنی چاہیے، ایک تو ادب احترام کرنا ہے، اور جو مسلمان رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھے گا اللہ اس کو کتنے اجر عطا فرمائیں گے۔ تو محترم سامعین، آپ سب سے گزارش ہے کہ ماہ صیام کے مہینے کا احترام بھی کریں اور ماہ صیام کے مہینے کے اندر تلاوت کے بھی احترام کریں، ذکر اذکار تسبیحات کے بھی احترام کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک سے توفیق ساتھ جو ہے
پورے ماہ سیام کے ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔